السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے حصہ نثر کا جو ہے وہ سبق نمبر 8 مکمل کرنا ہے جو کہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ آج لیکچر نمبر 2 کریں گے۔ مصنفہ کا نام ہے بیگم اختر ریاض الدین، سبق کا عنوان ہے ہوائی۔ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اقتباس کی تشریح کرنے سے پہلے 2 چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں جس کو لکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے حوالہ متن، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، سبق کا عنوان جیسے ہوائی، مصنفہ کا نام بیگم اختر ریاض الدین۔ تو سیاق و سباق کیا ہوگا؟ سیاق و سباق میں یہی مینشن کریں گے، میں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں آپ کو، ان کو ملا کر آپ نے سیاق و سباق بنانا ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین کا ہوائی جانا، یعنی مصنفہ کا سفرنامہ نگار کا جو ہے وہ ہوائی جانا، کس کے لیے؟ ان کے خاوند ہوائی میں رہتے تھے جس کی وجہ سے بیگم اختر ریاض الدین نے بھی وہاں کا سفر کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہونولولو کے مقام پر پہنچتی ہیں تو وہاں پر ان کے خاوند موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کا شوہر مل جاتا ہے، گھر لے آتا ہے، پھر گھر کی صفائی کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن کی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ان کے شوہر ان کو ہنو مابے پر پکنک منانے کے لیے لے جاتے ہیں، وہ خود اس چیز کا ذکر کرتی ہیں، ہوائی یونیورسٹی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہوائی یونیورسٹی جو ہے وہ قابل دید ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹ ویسٹ سینٹر کا قیام وہاں پر ان کو حیران کر دیتا ہے، جو کہ علم کا ایک منبع ہے، تحقیق کا جو ہے وہ ایک بنیادی مرکز ہے۔ تو یہ تمام نکات، اگر آپ ان تمام نکات کو ملا کر جو ہے وہ سیاق و سباق لکھیں تو بہترین سیاق و سباق جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پیراگراف کی تشریح کی جانب۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اقتباس نمبر 1 جو ہے وہ ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کے پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اقتباس نمبر 1 جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہاں کے کوساروں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا، یہ کہیں سنگلاش ہے اور کہیں اتنے سبز کہ ازلی برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں۔ اگلے دن ہم سب نے ہنو مابے پر پکنک منائی۔ یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کہ دوڑی چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی آئی۔ یہاں پانی سب سے مہذب اور شفاف تھا، یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارے پاس پیراگراف۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ بیگم اختر ریاض الدین اردو ادب میں جو ہے وہ ان کی حیثیت ایک سفرنامہ نگار کی سی ہے۔ انہوں نے جو ہے سفرنامے تخلیق کیے جن میں دھنک پر قدم شامل ہے، جس یہ سبق ہے ہوائی دھنک پر قدم سے ہی لیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ اپنے اس سفر کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کرتی ہیں جو انہوں نے ہوائی کا کیا۔ بیگم اختر ریاض الدین جزیرہ ہونولولو جو کہ امریکی ریاست ہوائی کا صدر مقام ہے، اس پیراگراف میں اس کی طرز معاشرت اور اس کے حسن کو نہایت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ جزیرہ ہونولولو کے جو پہاڑ ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ بعض اوقات بعض جگہ پر پہاڑ ایسے نظر آتے ہیں کہ کہیں پر جو ہے وہ سنگلاش جیسے پتھریلے ہیں اور بعض جگہ پر سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت جو ہے وہاں پر بارش ہوتی رہتی ہے۔ پھر وہ آگے اس بارے میں بتاتی ہیں جو انہوں نے پکنک منائی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، ہنو مابے گئی تھی، تو وہاں کے بارے میں اس کے حسن کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہاں کا پانی جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، قدرت کا حسن جو ہے وہ جلوہ گر ہے۔ تو وہاں پر وہ بتاتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ آبی مخلوق کا افراط زر ہے، یعنی آبی مخلوق کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اسی پیراگراف میں جو ہے وہ ہوائی کی یونیورسٹی کے بارے میں بتاتی ہیں جو علوم و فنون کا جو ہے وہ مرکز ہے، جو میلوں پر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، جس سے جو ہے وہ بہت سے ممالک کے جو ہیں وہ اسکالر، طالب علم جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ 2-3 پوائنٹس ایسے بنتے ہیں جن کو جو ہے وہ اس پیراگراف میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پیراگراف کی جانب، تو اس کو میں آپ کے سامنے ریڈ کروں گی، پھر ہم اس کی تشریح کے پوائنٹس دیکھیں گے۔
سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ اور اس کی لامحدود افراد کا ذخائر ہے۔ جب سے یہ بروئے زمین پر سر پیکر ہوا، ننھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی پنساری دیوالیہ ہو گئے۔ یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہاگرو ہے۔ ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے۔ اب جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس پیراگراف نمبر 2۔ اس میں جو ہے مصنفہ کس چیز کا ذکر کر رہی ہیں؟ یہاں پر مصنفہ اس چیز کا ذکر کر رہی ہیں کہ امریکن طرز حیات، جہاں پر انسان سفر کرتا ہے جس علاقے کا، وہاں کے طرز معاشرت اور اس کی معیشت سے جو ہے وہ انسان بخوبی آگاہ ہو جاتا ہے۔ جو مصنفہ ہیں بیگم اختر ریاض الدین، چونکہ انہوں نے امریکہ کے صدر مملکت کے جو علاقہ ہے بنیادی، اس کا جو ہے وہ انہوں نے سفر کیا، ایک ایسی ریاست کا سفر کیا جو باقاعدہ طور پر اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جو کہ سپر پاور ہے۔ تو وہاں کی طرز معاشرت، رہن سہن، ان تمام چیزوں کو جو ہے مصنفہ بہت احسن طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ جب انسان کہیں جاتا ہے کسی ملک میں، کسی علاقے میں، تو وہاں کی طرز معیشت اور وہاں کی طرز معاشرت سے بخوبی آگاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مصنفہ بھی جو ہے وہاں کی طرز معاشرت سے جو ہے وہ آگاہ ہوتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہاں پر نظام زندگی جو ہے وہ بہت وسیع ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں اسے بڑھ کر اہتمام کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے مابین مسابقت جو ہے وہ قائم کر دی جاتی ہے۔ افراد کا جو ہے وہ بہت زیادہ ذخیرہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے دے رہی ہیں کہ 70 کی دہائی میں جو ہے انارکلی اور مال روڈ کی دکانیں جو ہیں وہ جیسے پنجاب کا مرکز تھی، تو وہ پھر یہ بتاتی ہیں کہ انارکلی کی جو دکانیں اور مال روڈ کی جو دکانیں ہیں ان سب کو اگر یکجا کر دیا جائے تو وہ سپر مارکیٹ کا ایک کونا معلوم ہوگا، یعنی وہ بہت زیادہ وسیع پھیلا ہوا جو ہے باقاعدہ طور پر وہ حصہ ہے۔ اب آگے وہ بتاتی ہیں کہ جس زمانے میں انہوں نے یہ سفر نامہ تخلیق کیا ہے اس وقت اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب داخل ہوں تو 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے کر چلیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فلموں میں یا کتابوں میں دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتی تھی، لیکن بیگم اختر ریاض الدین نے اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا کہ لوگ آتے ہیں ٹرالی لے کر اور راشن لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ یہی حساب چل رہا ہے، اور جو آخری جو جملہ ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں، تو اس سے مراد انسان کی نفسیات بھی بتائی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی الجھنوں سے اس قدر تنگ آ جاتا ہے کہ اس کا چلنا دو بر ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو سہارا دے۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔